اور ایسی ہی جسم میں موجود ان نعمتوں کو جو آنکھ کی شکل میں ہے، زبان کی شکل میں ہے، دل کی شکل میں ہے، ہاتھ اور پیر کی شکل میں ہے، عقل کی شکل میں ہے، ہم نے اس کو بھی نعمت ماننے یا نعمت سمجھنے کے اندر کوتاہی برتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو۔ پتہ چلا جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ سب ناشکری کی بنیاد پر آتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، اماموں کے امام بھی بنے اور امام انبیاء ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، اللہ عز و جل کے حبیب ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اتنا طویل کیا کہ حدیث مبارکہ میں حتی تورمت قدماہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پائے مبارک پر ورم آ گیا۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنے طویل قیام کے اندر کیوں مصروف رہتے ہیں یا اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ جو غلامان رسول کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ اندازہ لگائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے رب کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہی اللہ عز و جل کی نعمتوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کسی سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ اس نعمت کی ناقدری نہیں ہوتی۔ جب نعمت کی ناقدری ہوئی اللہ عز و جل نعمت چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ شکر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، شکر کسے کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں اصطلاح میں شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ، غور سے سنیے گا، عطا کردہ سماعت اور بصارت یعنی سننا اور دیکھنا وغیرہما نعمتوں کو ان کاموں میں صرف کرے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ شکر اسے کہتے ہیں کہ کان، آنکھ اور اس کے علاوہ جو نعمتیں جس کام کے لیے اللہ نے دیے ہیں یا پیدا کی ہیں ان کاموں میں اسے خرچ کرنا، یہ ہے در حقیقت شکر۔ اور جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، یہ اصطلاح پڑھ رہا تھا، تو مان میرے ذہن کے اندر دو آیتیں آئیں۔ آپ میں سے افتاء کے طلباء بھی موجود ہیں، غور سے اسے سمجھیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔
اللہ جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، جب اس نے نکالا تو تمہاری پوزیشن کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. سچویشن یہ تھی کہ ماں کے پیٹ سے جب نکلے، جب اللہ نے نکالا، اور یہ جملہ بھی بتا رہی ہے، آیت بھی بتا رہی ہے کہ آدمی جب چاہے تب نہیں نکل سکتا، جب خدا چاہے تب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا پیدا ہوا ہی نہیں جو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ اس عورت کے پیٹ سے بچہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نکلے گا. نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ یہ رب قدیر جل جلالہ کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، جب وہ چاہے ماں کے پیٹ سے بچے کو. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، کوئی چیز نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں. اب کیا فرمایا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے اس نے کان، آنکھ اور دل بنائے. یہ تین چیزوں کا ذکر پہلے کیا. تینوں میں بھی سماعت کو اللہ نے مقدم رکھا، سننے کو مقدم رکھا. اس لیے سننے کو مقدم رکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اسے باہر کی چیزیں نظر نہیں آتی، باہر کی چیزیں وہ سن سکتا ہے، باہر کی چیزیں وہ سن سکتا ہے. غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں قرآن سنا تھا تو 16 پارے کے حافظ پیدا ہوئے. تو سماعت مقدم ہے. اور اسی لیے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ وجود انسانی کو جب پروردگار شکم مادر میں تیار کرتا ہے تو کان کی ابتدا پہلے ہوتی ہے. یہ بھی ہے کہ دل کا نشان پہلے دل کی جگہ پر لگا دیا جاتا ہے، لیکن سماعت اور کان کا معاملہ پہلے ہوتا ہے. ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ کے اعتبار سے آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے اس کی نسوں کا کنیکشن دونوں کانوں کے اندر اس طریقے سے ہے کہ کہاں دبانے سے کون سی تکلیف دور ہو سکتی ہے، یہ کان کے اندر موجود ہے. سماعت بہت عظیم چیز ہے. اسی لیے شرابی کے گھر بچہ پیدا ہو، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان شرابی ہو، کوئی زانی ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی لٹیرا ہو، لیکن ہو مسلمان، تو اس کو بھی سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں یہی فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہہ دے. مسلمان ہے، شرابی ہے، مسجد نہیں جاتا، نماز اذان سن کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کے گھر بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو اسے پہلی فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہے. پتہ چلا پہلی آواز جو بچے کے کان میں جاتی ہے وہ اللہ اکبر کی جاتی ہے، اور اسے پہنچانے کی کوشش کرنی بھی چاہیے. تو سماعت بہت عظیم چیز ہے. اور یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آئی کہ سورس آف انفارمیشن یا سورس آف نالج کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: بصارت، سماعت اور دل. اور اسی لیے اللہ عز و جل نے ان تینوں کا ذکر فرمایا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اب تمہارے علم کے 3 ذریعے ہم نے تم کو عطا کر دیے. کان بھی عطا کر دیا، آنکھ بھی عطا کر دی، اور دل بھی عطا کر دیا. ان تینوں کے ذریعے تم علم حاصل کرو، تم جان پہچان حاصل کرو، یعنی معرفت حاصل کرو. اور قرآن جب پوچھنے کے حوالے سے کہتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر یہی آیت آتی ہے، یہی ذکر آتا ہے: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طریقے سے وہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے تو اللہ عز و جل ان 3 چیزوں ہی کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ ان 3 چیزوں کا استعمال تم نے کس کام میں کیا. تو اب یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا واضح ہو گیا کہ شکر یہ ہے کہ ہم اپنی سماعت کے حوالے سے بھی بہت سنجیدہ رہیں، وہی سنیں جو اللہ عز و جل نے سننے کا حکم دیا، وہی دیکھیں جسے دیکھنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی راہ میں خرچ کریں، اسی راستے پر لگائیں، استعمال کریں جس کام کے لیے اللہ عز و جل نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ منعم حقیقی کے شکر کا ایک طریقہ ہے.
اور یہ شکر کی تعریفات کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کے علم میں یہ بات ہے کہ کتنے بندے ایسے ہوں گے جو شکر کریں گے اور کتنے ناشکرے ہوں گے، تو اسی نے خود فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر کرنے والے بندے تو بہت کم ہوں گے۔ اور یہ ہے بندے اللہ کا شکر ان نعمتوں کے ذریعے نہیں کرتے۔ اب دیکھیں شکر کا ایک طریقہ صرف بصارت کے حوالے سے، کہ صرف دن کے اجالے میں آدمی راہ چلتے ہوئے جو نہیں دیکھنا تھا وہ اس نے دیکھ لیا۔ بہت توجہ سے سنیے گا آپ، جو نہ دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس چیز کو، یعنی حرام چیز کو دیکھ لیا جو اس کے لیے دیکھنا حرام تھا۔ کیا اس نے ایک ہی گناہ کیا دیکھنے کا؟ نہیں۔ کیا ایک ہی ناشکری کی؟ نہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ اگر لائٹ نہ ہوتی، لائٹ چھوڑ دیجئے، سورج نہ ہوتا، سورج کے لیے آسمان، اس لیے کہ آسمان میں ہی سورج ہے، اگر آسمان نہیں تو سورج کہاں ہوگا؟ تو آسمان نہ ہوتا تو سورج نہ ہوتا، سورج کی روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور دیکھنے کے لیے وہ زمین پر چلتے چلتے دیکھ رہا تھا، زمین نہ ہوتی تو وہ چلتا کہاں؟ اب غلطی کیا کی اس نے؟ آنکھ سے صرف حرام چیز کو دیکھا، لیکن ناشکری کتنی چیز کی؟ سورج کی ناشکری، آسمان کی ناشکری، زمین کی ناشکری اور آنکھ کی ناشکری۔ اتنی چیزوں کی اس نے ناشکری کی، اس لیے کہ ان چیزوں کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا فرمایا تھا کہ ان چیزوں کے ذریعے تم اپنی آنکھوں کو غلط چیز دیکھنے میں خرچ کرو، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی تھی تاکہ اللہ عز و جل کی فرما برداری میں خرچ کرو۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، ہر نعمت کے بارے میں غور کریں۔ اب شکر کا ایک طریقہ اور بھی آپ دیکھیے، کوئی بادشاہ کسی غلام کو گھوڑا بھیج دے تحفے میں، ہے غلام، تحفہ بھیج دے گھوڑے کا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس گھوڑے کو پانے کے بعد خوش ہوگا، یا بادشاہ نے مجھے گھوڑا عطا فرمایا، اپنا تو کام ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کوئی سائیکل پر سفر کرنے والا ہے، بائک پر سفر کرنے والا ہے، کسی نے اس کو گاڑی تحفے کے اندر دے دی، کار، وہ بھی اچھی کار اس کو تحفے میں دے دی، تو اب تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، یار مجھے کار تحفے میں ملی، اب وہ کار لے کر پہلے ادھر جائے گا ادھر جائے گا، تو اب وہ کار پا کر کے خوشی حاصل کرے گا کہ میرے بادشاہ نے میرے لیے مجھے کار گفٹ کی ہے۔ ایک چیز تو اس کے ذہن میں اس کار کی آئے گی کہ کار کے ذریعے میں سفر کروں گا، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، میرا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ ایک تو شکر کا یہ طریقہ ہوا۔ دوسرا، اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بادشاہ کی نظر مجھ پر ہے یا میرے کاموں پر ہے، تبھی تو اس نے مجھے تحفے میں یہ گاڑی دی۔ اگر بادشاہ میرے کاموں سے خوش نہ ہوتا، راضی نہ ہوتا، تو مجھے کیسے دیتا؟ تو پتہ چلا کہ ایک تو یہ چیز ہوئی کہ منعم کی نظر میں وہ ہے۔ اب گاڑی پانے کے بعد اس کے ذہن میں تیسرا خیال آیا کہ میں اس گاڑی سے اب بادشاہ کے دربار میں یا محل میں جب بھی جانا ہوگا نا، تو اب وہ جانے میں بادشاہ کے پاس مجھے جو تاخیر ہوتی تھی نا، اب کار آ گئی ہے، اب بادشاہ کے پاس اسی کار میں بیٹھ کر کے جاؤں گا۔ اب دیکھیے مفسرین کیا فرماتے ہیں اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک نعمت کے ملنے پر 3 خیال اس کے ذہن میں آئے۔ ایک تو خوشی کہ بادشاہ نے مجھے تحفہ دیا، میں اسے استعمال کروں گا، تو اس کے دل میں بادشاہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوا۔ چلیے یہ ایک شکر کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ درجے کا شکر اور دیکھیں تھوڑا سا آگے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھائی جو ہے وہ بادشاہ کی نظر میں ہوں، میری خدمت سے، میری طریقے سے بادشاہ خوش ہوا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی نظر مجھ پر ہے، اس لیے بادشاہ نے مجھے تحفے میں۔ تیسری جو چیز ہے نا، اس کو بزرگان دین فرماتے یہ اعلیٰ قسم کا شکر ہے کہ میں اس سواری پر سوار ہو کر بادشاہ کے پاس جلدی آتا جاتا رہوں گا۔ تو فرماتے ہیں صوفیاء کرام، اللہ اکبر، فرماتے ہیں یہ اصل کما حقہ شکر ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، بادشاہ کی تو ایک مثال ہے، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کو میں اللہ کے کام میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں، یہ ہے صحیح معنوں میں شکر۔
اس لیے صوفیاء کرام اپنے پورے وجود کو صرف یاد الہی میں اور اللہ کے کاموں میں خرچ کرتے تھے، اسی لیے وہ شکر کے اس مقام پر موجود تھے کہ ہمیں تو چشموں کی ضرورت پڑتی ہے، اس دور میں چشمے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی نگاہوں سے نہ جانے کتنے دل سنور جایا کرتے تھے۔ اور پھر سننے کی پوزیشن یہ تھی کہ کہاں رہتے تھے اور کہاں کی آواز کو سن لیتے تھے۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نعمت کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ نعمت الہی کو راہ خدا کے اندر خرچ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس شکر ادا کرنے کے عوض میں اپنے فرمان کے مطابق لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ عز و جل فرماتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ راہ بتانا، اللہ اکبر۔ اگر اللہ عز و جل بندگی رب کی توفیق عطا فرمائے، دیکھیں ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق کسے کہتے ہیں؟ راہ دکھانا۔ اور ایصال الی المطلوب کیا کہتے ہیں؟ مطلوب تک پہنچنا، پا لینا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اس کے ترجمے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس لیے کہ راستہ دکھانا یہ تو انبیاء کا کام ہے، یہ اولیاء کا کام ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، دیکھیں آپ آیت کی ترتیب دیکھیں، ایاک نعبد، آگے کیا ہے؟ بولیے، وَإِيَّاكَ، مدد مانگ رہے ہیں نا ہم، تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مدد جو مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تیری مدد اگر شامل ہوگی تبھی ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، اگر تیری مدد شامل نہیں ہوگی تو ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں کے اندر حضور کی اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے جو حضور دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس لیے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو خود اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اسی لیے خطبے کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ پڑھا جاتا ہے نا، آپ ذرا سوچیں۔ تو ہدایت اللہ کے دست قدرت میں ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے راہ بتائی۔ اب راہ کس کے ذریعے بتائی؟ قرآن کے ذریعے راہ بتائی، حضور کے ذریعے راہ بتائی، شہداء کے ذریعے راہ بتائی، صدیقین کے ذریعے راہ بتائی، صالحین کے ذریعے راہ بتائی۔ اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ساتھ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ ہدایت پر پھر میں کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا کہ ہدایت کے 3 ذرائع اللہ عز و جل نے رکھے ہیں، اور اس پر پھر میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا، زندگی رہی تو۔ بہت سمجھنے والا ٹاپک ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اس نے عطا فرمائیں، کہ یہی وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم کو راستہ مل سکتا ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کے ذریعے راستہ حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، الا ماشاء اللہ، اور دوسری چیزوں کے ذریعے ہم راستہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہدیناہ السبیل، فرمایا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی۔ اب تم اس راستے پر چلو گے تو اس راستے پر چلنے کے بعد تم اپنے مطلوب کو پالو گے۔
اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حمد باری تعالی جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. تو یہ مطلوب ہے، ہمارا مقصد کیا؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو پا لینا. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اگر پانا ہے تو میں نے راہ تمہیں بتا دی ہے، اب تم اس راہ پر چلو گے تو میرا شکر ادا کرو گے، اور راہ پر نہیں چلو گے تو کفران نعمت. یعنی پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر نہ چلنا یہ بھی ناشکری ہے، اور ان کے راستے پر چلنا یہ بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میری یاد کرو، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو، میرا حق مانو اور میری ناشکری مت کرو. یعنی حق مانو یعنی میری دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو. اب یہاں پر آپ لوگ یعنی ماشاءاللہ مجلس انصار کے رفقا ہیں، مجلس شورا کے رفقا ہیں، اور مستقبل میں آپ انشاءاللہ مفتی بن کر دین کا کام کریں گے. راتوں دن اللہ نے چاہا تو آپ فتویٰ نویسی کے ذریعے امت کی رہنمائی کریں گے. بہت پتے کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ زندگی میں آپ کے لیے بہت یعنی خاص طور پر امتحان کا ایک وقت آئے گا. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کام لیتا ہے، تو بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے یار میں اتنا کام کرتا ہوں پھر بھی میری کوئی قدر نہیں. یہ قدر کا خیال آتا ہے، یہ قدر کا خیال آتا ہے یار ہمارے کوئی اپریشیٹ نہیں ہے، کوئی ہماری قدر نہیں ہے. یار میں نے کہاں سے کہاں تحریک کو پہنچا دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنی رات گزار دی، میں نے اتنے دن گزار دیے. قربان جائیے لفظ کے پروردگار نے قرآن مقدس میں جو لفظ ارشاد فرمایا ہے اس پر بھی، اور قدر کے حوالے سے اس کے فرمان کو بھی. اللہ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرے بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی مزاج عطا کر دیا کہ بندے تیرے کام کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میں جانتا ہوں، اور کوئی قدر کرے یا نہ کرے میں قدر کرنے والا ہوں. اگر مزاج میں یہ چیز آ جائے کہ کیا دنیا قدر کرے گی، قدر کر کے دو تعریف کے دو بول بول دے گی، قدر کر کے بڑی کرسی پر بٹھا دے گی، قدر کر کے گفٹ دے دے گی، نذرانہ دے دے گی، یہی تو کرے گی تعریف کے چند کلمات. تو یہ تو دیں گے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن قدرت جب دینے پر آئے تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق. تو ایک چیز ہمیشہ کے لیے ذہن سے آج کے بعد نکال دو، فلاں نے میری قدر نہیں کی، فلاں نے میری قدر نہیں کی، فلاں میرا مجھے رسپیکٹ نہیں دیتی. یہ ذہن ہی سے نکال کر کے پھینک دو، اور یہ سوچو جس کے لیے کر رہے ہو وہ جانتا بھی ہے اور وہ قدر کرنے والا بھی. اور جب یہ ذہن کے اندر بات آ جاتی ہے تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ایسی قدر کرتا ہے، ایسی قدر کرتا ہے کہ صدیاں گزر جائیں تب بھی لوگوں کی زبان پر اس کے چرچے باقی رہا کرتے ہیں. یہ اس کی قدر کی شان ہے. اور وہ جب قدر کرتا ہے تو دنیا کا انسان چند لوگوں کے سامنے جو ہے تعریف کر کے اس کی قدر کا اظہار کرے گا، لیکن مولا جب قدر کرتا ہے تو فرشتوں میں اس کا ذکر فرما دیا کرتا ہے، آسمان کی مخلوق میں اس کا ذکر فرما دیا کرتا ہے. تو یہیں سے ایک سب سے بڑی چیز جو آج کی نشست میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شکر قدر کرنے کو کہتے ہیں. اور ہمیشہ دین کے کام میں کسی بھی اچھے کام کے اندر یہ تصور ہی نکال دو کہ میری کوئی قدر نہیں کرتا، مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا. پتہ چلا کہ اگر ہم نے لوگوں سے کوئی چیز کی امید رکھی تو ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اور جب اللہ سے امید رکھے تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، وہ کرم کی بارشیں فرمائے گا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ضمناً ایک بات عرض کر دوں، سوچ تھوڑی سی پختہ بنائیے، پختہ بنائیے. ذاتی فائدے کو ایک طرف رکھیے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کو پیش نظر رکھیے. ترغیب کے لیے
کوئی اپنا کمال پیش کرنے کے لیے یا ایسی کوئی اس طرح سے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اسی ذی الحجہ کے موقع پر قربانی کے دن جب قربانی جانور کی گئی تو خیال ذہن میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اپنے نام کی قربانی نہیں کرتے تھے، اپنی امت کے نام پہ بھی کرتے تھے نا۔ جو غریب امتی قربانی نہیں کر سکتا تھا حضور اس کے نام کی قربانی کرتے، اور کر بھی سکتا تھا تب بھی حضور اس کے نام پہ اپنی امت کے نام سے قربانی۔ ذہن میں ایک بات آئی، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم صدقہ اپنے لیے نکالتے ہیں روزانہ، گھر سے نکلتے وقت صدقہ، روزانہ بغیر نکلے بھی روزانہ صدقہ نکلتا رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم حضور کی امت کا بھلا چاہتے ہوئے حضور کی امت کے نام سے بھی صدقہ نکالیں۔ حضور کی امت میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی سفر میں ہوگا، کوئی مصیبت میں ہوگا، صدقہ نکالنے کا خیال بھی نہیں ہوگا، صدقہ نکالنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم حضور کی امت کی بھلائی کی خاطر روز کا اگر 50-100 روپے کا جتنے اپنی بساط ہے اس کے مطابق صدقہ نکالتے ہیں تو مجھے بتاؤ حضور کتنے راضی ہوں گے، سرکار کتنے خوش ہوں گے۔ تو سوچ بنانے کی کوشش کرو کہاں سے حضور راضی ہو سکتے ہیں، یہ سوچ بناؤ اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ مخلوق کو چھوڑ دو، مخلوق کو چھوڑ دو، مخلوق کسی کی نہیں ہوئی۔ پھر کربلا کا بھی سانحہ جو ہے اس کے حوالے سے ابھی جو ہے 10 محرم الحرام آنا ہے، اب یہ تاریخ آنے والی ہے، آپ دیکھیے نوجوانان جنت کے سردار ہونے کی حیثیت سے جانتے بھی تھے، بیعت بھی ہوئے تھے، سب کچھ کیا تھا، لیکن کیا ہوئی قوم کی پوزیشن؟ یہ قوم ہے، یہ قوم ہے۔ اس لیے ہمیشہ توجہ اللہ کی طرف رکھو، اور جب اجر کی توجہ بھی اللہ کی طرف، شکر بھی اللہ کا ادا کرتے رہو گے، قدر کے سلسلے میں بھی اللہ کی طرف، تو پھر اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ امید بھی اللہ ہی سے رکھو، بھروسہ بھی اللہ ہی پر کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی کو زندگی میں یہ چیزیں نصیب ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دل کی آدھی صفائی تو یوں ہی ہو گئی، اور پھر اس کا دل ہمیشہ انشاءاللہ مطمئن رہے گا۔ تو شکر بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کی قدر بھی کریں، اور قدر کا یعنی یہ ہے کہ اس کا استعمال اسی کے بتائے ہوئے راستے پر کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو، اللہ کا احسان مانو، اور اللہ کا احسان مانو۔ اگر تم اسی کو پوجتے ہو، یعنی اگر تم تمہارے رب ہی کی عبادت کرتے ہو، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اسی کا احسان مانو اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے حوالے سے کتنی پیاری باتیں بیان فرمائی ہیں، کہ اگر ہم ان باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں تو اس سے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیے، جنت میں سب سے پہلے جانے کے لیے کس کو بلایا جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے کس کو بلایا جائے گا؟ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ اول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول من یدعا الی الجنہ الذین یحمد اللہ فی السراء والضراء۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے جو خوشحالی اور مصیبت دونوں حالت میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوں گے، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی۔ اب یہاں پر اس کو پڑھنے کے بعد مجھے معنی ایک آیت یاد آ رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر متقین کی تعریف کیا فرمائی؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ جنت کس کے لیے سجائی گئی؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ جو خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ ہے در حقیقت متقین۔ تو یہاں جو فرمایا گیا خوشی اور غم کے اندر، تکلیف اور راحت کے اندر والحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جنت میں بلائے گا، سب سے پہلے۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، سننے میں فضائل کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہو، نافذ کرنا ہو، تو یہ صرف کھوپڑی تک رہتی ہے، دل تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ اور عملی جامہ پہنانے کے لیے ارے اللہ مالک یار بس دعا کریں، بس دعا کریں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے کام کے کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پوری کوشش کرے کہ جو سنے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، تب اس کی ذات مؤثر ہوگی، بافیض ہوگی، اور اللہ عز و جل ایسے بندوں کی قدر بھی کرے گا جو بندے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 2 حصوں کا مجموعہ ہے، ایک حصہ صبر میں اور دوسرا حصہ شکر کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شکر کے اقسام بھی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، لیکن ایک خاص چیز مجھے آپ کو جو ہے، آپ کی توجہ کو اس طرف مجھے لے جانی ہے جو بے پناہ ضروری ہے، کہ شکر کریں گے تو فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جسے 4 چیزیں عطا ہوئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، بہت اہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں عطا ہوئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہ ہوگا۔ جسے دعا کرنے کی توفیق ہوئی وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں ہوگا۔ جسے دعا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی وہ دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ومن اوفی بعہدہ، اس سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ اور وہی وعدہ کرتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دعا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں ہوگا۔ اب سنیے دوسری بات، جس سے شکر کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا۔ جس سے شکر کرنے کی توفیق ہوئی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے استغفار کی توفیق نصیب ہوئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق فرمان کو، اور اسی طریقے سے
چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو موضوع کی مناسبت سے اگر شکر کو دیکھیں تو اگر اللہ کی مزید نعمتیں چاہیے تو ناشکری نہیں، شکر کرو، اس کا وعدہ حق ہے، وہ مزید عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب قدیر کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 1/3 امت کی بخشش کے حوالے سے مزدہ جاں فضا تھا۔ جیسے حضور نے سنا فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سر اٹھایا، پھر عرض کیا مولا میری امت، پھر نصف امت کی بخشش کی بات۔ اس طریقے سے سرکار بار بار سجدے میں جاتے رہے اور بار بار پروردگار جل جلالہ مزید امت کی نجات کی اور مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا رہا۔ تو جتنا زیادہ آپ ایک معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، اپنا معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ العظیم ہر نعمت کے ملنے پر ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اور شکر کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں الحمدللہ کہہ کر، اسی طریقے سے جو ہے وہ دل سے اس کا شکر ادا کریں اللہ نعمت کے ملنے پر کہ میرے مولا میں اس لائق نہ تھا۔ یہ بھی ایک حدیث شریف کے اندر ہے، آدمی کو کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کے ملنے پر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مولا مجھ جیسا گنہگار اس نعمت کا حقدار کہاں تھا، یہ تو صرف تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا فرما دی۔ تو مولا اس سے خوش ہو کر فرشتوں کو فرماتے میں نے اس کو مزید نعمت دینے کا وعدہ عطا فرما دیا، یہ نعمت کا قدردان ہے، اس کو مزید نعمت عطا کی جائے گی۔ تو یہ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت سمجھنے والی بات ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے یار میرا نام، میرے میں اتنا ٹیلنٹ، مجھ میں یہ کمال، مجھ میں یہ خوبی، اللہ عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو آدمی اسے اپنا کمال سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک شعر کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں۔ ایک عاشق رسول ماضی قریب میں گزرے ہیں، مرزا عبدالشکور بیگ علیہ رحمہ، انہوں نے ایک نعت لکھی تھی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، بڑا مشہور ان کا کلام ہے۔ مجھ سے فرما رہے تھے کہ مولانا جب میں نے مقطع لکھا اور وہ مقطع اور وہ پوری نعت میں نے کتب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنائی، تو مقطع یہ تھا، ہر سال بلانے کا ہے راز یہی مرزا، سرکار کو پسند ہے کچھ بات کمینے کی۔ اب آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلیے کوئی ایسا شعر تو ہے نہیں، لیکن جب قطب مدینہ نے سنا تو ایک دم تعجب میں پڑ گئے، مرزا صاحب آپ نے غضب کر دیا، یہ کیا لکھا ہے آپ نے مقطع میں کیا کہا ہے کہ ہر سال بلانے کا ہے راز یہی مرزا، سرکار کو پسند ہے کچھ بات کمینے کی۔ آپ تو یہ بتائیے کہ ہم میں کون سی ایسی چیز ہے جو حضور کو پسند آ سکے؟ آپ نے آنے کی نسبت حضور کے کرم کی بجائے اپنے کمال پر آپ نے کر دی۔ فوراً انہوں نے مقطع چینج کیا، ہر سال بلانے کا ہے راز یہی مرزا، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی۔ تو جب بھی کوئی بلندی، کوئی نعمت، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی چیز نصیب ہو، اس میں اپنے کمال کو کبھی نہ دیکھیں کہ مجھ میں یہ چیز تھی تو یہ ہوا، نہیں، قدرت تیرا کرم تھا اور تو نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اس کو قرآن مقدس میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا، واضح لفظوں میں فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھلائی تمہیں پہنچے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف اور پریشانی تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی عزت، سربلندی، کامیابی، دولت، عزت، شہرت، مقبولیت کچھ بھی نصیب ہو، ھذا من فضل ربی، بس۔ اچھا، یہ ھذا من فضل ربی پر مجھے یاد آ گیا، وہاں بھی شکر کی بات ہے، وہاں بھی شکر کی بات ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جو ہے حضرت آصف برقیہ نے تخت بلقیس لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہمارا تو کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی شاگرد اگر کچھ کمال پیش کر دے گا، یہ میرا شاگرد ہے، ہوتا ہے نا، یہ میرا پڑھایا ہوا ہے، یہ میرا تربیت یافتہ ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے۔
اب تخت بلقیس جو ٹنوں وزن کا اور پھر کتنی دور اور پلک کے جھپکتے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے اندر حضرت آصف نے پیش کر دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً کہتے کہ جب میرے شاگرد کا یہ حال ہے تو سوچو میرا حال کیا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ نے اپنی کتاب کی زینت بنا کر لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا نقش کر دیا کہ خود کیا کہتے ہیں ذرا سنو، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا مولا مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر، کتنا بڑا درس ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی اس کو زوال نہ عطا کرنا۔ جب پوچھا گیا تو کہتے تھے کہ میں نے ابلیس کے انجام کو نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، زندگی بھر سجدہ کرنے والا اور رائے کے دانے کے برابر جگہ یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سجدہ اس نے نہ کیا ہو، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے ساری نعمتیں اس سے چھین لی گئیں۔ اب نعمتیں نہ چھینی جائیں اس کا طریقہ کیا ہے، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قید النعمت بالشکر، اور فرمایا قید العلم بالکتابہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نعمتوں کو جکڑ لو، قید کر دو نعمتوں کو، کس چیز سے؟ شکر کے ذریعے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس سے نعمتیں نہ جائیں تو شکر ادا کرتے رہو، یہ نعمتیں قید ہو جائیں گی، نہیں جائیں گی نعمتیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا علم ضائع نہ ہو تو علم کو لکھ لیا کرو، اس سے تمہارا علم محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری باتیں ہیں جسے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور اتنی ہی باتوں پر اگر عمل کر لیا گیا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور حدیث شریف شعب الایمان کی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔